السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جنوری کی 10 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں گزشتہ سال آنے والے ملک کی تاریخ کے شدید ترین سیلاب سے متاثر علاقوں میں تعمیر نو اور بحالی کے لیے پیر کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ہونے والی عالمی ڈونرز کانفرنس میں پاکستان کے لیے $10 ارب سے زائد فنڈز فراہم کرنے کے وعدے کیے گئے ہیں۔ پاکستانی حکام اور مبصرین سیلاب سے متاثر علاقوں میں بحالی اور تعمیر نو کے کام کے لیے عالمی اداروں اور کئی دوست ممالک کی جانب سے $10 ارب کے فنڈز کے اعلانات کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ٹویٹ میں جنیوا کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر کانفرنس میں شریک دوست ممالک کے سربراہان حکومت، یورپی یونین، عالمی مالیاتی اداروں اور اقوام متحدہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی ہے۔ ابوظبی کے قصر الشتی میں ہونے والی ملاقات میں محمد بن زید نے پاکستان کی فوج کے نئے سربراہ کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ سرکاری بیان کے مطابق دونوں شخصیات نے پاکستان اور UAE کے درمیان دفاع اور عسکری امور میں باہمی معاونت کے ساتھ ساتھ مشترکہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مبصرین کے مطابق پاکستان کی مشکل معاشی صورتحال میں آرمی چیف نے سعودی عرب اور UAE کا دورہ کیا ہے، جو ممکنہ طور پر ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ پاکستان کی وزارت مذہبی امور نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کا پرانا حج کوٹا بحال کر دیا ہے، جبکہ 65 سال کی عمر کی حد کو بھی ختم کر دیا ہے۔ وزارت مذہبی امور نے پیر کو جاری ایک بیان میں بتایا کہ سعودی عرب کی جانب سے وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کو سالانہ حج کا مسودہ موصول ہو گیا ہے۔ اس مسودے کے تحت حج کے لیے پاکستان کا پرانا کوٹا 1,79,210 بحال کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح 65 سال کی حد کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ کورونا پابندیوں کے باعث 2022 میں حج کے لیے پاکستان کا کوٹا 81,132 عازمین تک محدود کر دیا گیا تھا۔ وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سن 2023 کی حج پالیسی کا اعلان کابینہ کی منظوری کے بعد کیا جائے گا، جبکہ حج درخواستیں فروری کے آخر تک طلب کیے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے لگ بھگ 16 علماء نے کالعدم شدت پسند تنظیم کے دہشت گردانہ کارروائیوں کے خلاف ایک فتویٰ صادر کیا ہے۔ ان علماء کا تعلق مختلف مکاتب فکر اور سیاسی مذہبی جماعتوں سے ہے۔ فتوے میں نہ صرف پرتشدد واقعات کی مذمت کی گئی ہے، بلکہ واضح الفاظ میں ریاست اور خلیفہ وقت کے جہاد کے بارے میں اختیارات کو بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ اس فتوے پر دستخط کرنے والوں میں اکثریت ان مذہبی جماعتوں اور مدرسوں سے تعلق رکھنے والوں کی ہے جنہوں نے نہ صرف ماضی قریب میں سوویت یونین کے خلاف جنگ کو جہاد قرار دیا تھا، بلکہ 9/11 کے بعد افغانستان میں بھی طالبان کی سابق صدور حامد کرزئی اور ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومتوں کے خلاف مسلح مزاحمت کی حمایت کی تھی۔ تجزیہ کاروں کا موقف ہے کہ اس فتوے سے تو طالبان سے ان کی روش میں تبدیلی کی توقع عبث ہے، تاہم عام لوگوں میں طالبان سے نفرت بڑھنے کے امکانات ہیں۔ ایک تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ اس فتوے سے دستخط کرنے والوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ دستخط کرنے والوں سے ان کا موقف جاننے کے لیے بارہا رابطے بے سود ثابت ہوئے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن UNAMA نے بین الاقوامی برادری کی افغانستان کی منتقل کی جانے والی نقدی کی ترسیل کے استعمال اور مقاصد کے بارے میں پیر کو ایک بیان میں معلومات فراہم کی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں لائی جانے والی کوئی بھی رقم افغانستان کے مرکزی بینک میں جمع نہیں کرائی گئی
اور نہ ہی اقوام متحدہ کی طرف سے طالبان کے حقیقی حکام کو فراہم کی گئی۔ بیان کے مطابق افغانستان میں لائی گئی تمام نقدی ایک نجی بینک میں اقوام متحدہ کے نامزد کھاتوں میں رکھی جاتی ہے۔ تقریباً 1.8 بلین امریکی ڈالرز کے فنڈز اقوام متحدہ اور مشراکت داروں کے کام کے لیے مختص ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان کے سفارت خانے کا کہنا ہے کہ پیر کے روز پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد کی جیل سے 71 بچوں اور 63 خواتین سمیت 303 قیدیوں کو رہا کیا گیا۔ یہ افغان مہاجرین کا دوسرا گروپ ہے جسے پاکستان کی جیل سے رہا کیا گیا۔ سفارت خانے نے ہفتے کے روز کہا کہ طالبان کے سفارت خانے کی کوششوں سے گزشتہ جمعے کو 97 بچوں اور 54 خواتین سمیت 524 قیدیوں کو رہا کیا گیا۔ بھارت حالیہ برسوں میں تیز رفتار معیشت بننے کی راہ پر گامزن تھا، لیکن کرونا کے عالمی وبا نے اس کی رفتار پر بریک لگا دیے، جس کی وجہ سے ملک میں اقتصادی بحران کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ تاہم کرونا وبا سے متعلق پابندیوں کے خاتمے کے بعد جب اقتصادی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہوئیں تو معاشی ترقی میں تیزی آئی، لیکن اب ایک بار پھر اقتصادی شرح نمو میں گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ حکومت نے 31 مارچ کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے جو تخمینہ لگایا ہے اس کے مطابق اگلے مالی سال میں معاشی نمو سست رہے گی۔ ماہرین کے مطابق زرعی سیکٹر اور سروس سیکٹر کی صورتحال بہتر ہے، لیکن مینوفیکچرنگ یا صنعتی سیکٹر کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ افراطی زر اور گھریلو اور بیرونی محاذ پر ڈیمانڈ اور برآمدات میں کمی کی وجہ سے اقتصادی ترقی متاثر ہوئی ہے۔ کینیڈا، میکسیکو اور امریکہ کے رہنما آج منگل کو میکسیکو سٹی میں ایک سربراہی اجلاس کے لیے ملاقات کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس اجلاس میں خطے میں سلامتی اور اقتصادی تعاون پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، میکسیکو کے صدر لوپیز اوبریڈر اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان 3 طرفہ مذاکرات ایک ضمنی اجلاس کے بعد ہوں گے، جس میں امریکی اور کینیڈین حکام موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی مدد کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی نئی حکومت سے ملاقات کے لیے اسرائیل جائیں گے تو ایران کے جوہری پروگرام اور تہران کی طرف سے لائے خطرات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سلیون نے بتایا کہ ان کے اسرائیل کے دورے میں یہ بات چیت کا اہم موضوع ہوگا۔ میکسیکو سٹی کے دورے پر صدر جو بائیڈن کے ساتھ سفر کرنے والے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سلیون نے یہ تو نہیں بتایا کہ ان کا یہ دورہ کب ہوگا۔ قومی سلامتی کے ترجمان نے کہا کہ ان کے دورے کی تاریخوں پر ابھی کام کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی نئی حکومت نے اپنے انتہائی قوم پرست ایجنڈے کو نافذ کرنے میں وقت ضائع نہیں کیا ہے۔ اس ایجنڈے کے تحت فلسطینی پرچم کی نمائش پر پابندی اور سپریم کورٹ پر مجوزہ قانونی حملے کے ساتھ اسرائیل کی جمہوریت کو متاثر کرنے جیسے اقدام شامل ہیں۔ اسرائیل کی تاریخ کی سب سے سخت گیر اور مذہبی حکومت بمشکل 2 ہفتے اقتدار میں رہنے کے بعد اندرون ملک تقسیم کو ہوا دے رہی ہے اور بیرون ملک فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے اتحاد کے ساتھ تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ نیتن یاہو نے پیر کو اپنی لیکوڈ پارٹی میں قانون سازوں کو بتایا کہ ہم نے مختلف پالیسیوں کے ساتھ ایک مختلف حکومت بنائی ہے اور ہم چیزوں کو مختلف طریقے سے چلا رہے ہیں جسے لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ دیگر اقدامات زیادہ تر علامتی رہے ہیں، جیسے اعلیٰ فلسطینی حکام کی VIP مراعات کو منسوخ کرنا اور اسرائیل کے اندر فلسطینی پرچموں کی نمائش پر پابندی لگانا۔ اسرائیلی حکام نے ہفتے کے آخر میں مشرقی یروشلم میں بچوں کے اسکول کی صورتحال پر بحث کرنے والے فلسطینی والدین کی ایک میٹنگ کو بھی ختم کر دیا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس ملاقات کو فلسطینی اتھارٹی کی طرف سے مالی اعانت فراہم کی گئی تھی، لیکن اس نے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔
فلسطینی وزیر اعظم محمد شتیہ نے پیر کے روز اسرائیل پر الزام عائد کیا کہ وہ مالیاتی اور ادارہ جاتی طور پر اتھارٹی کے خاتمے اور اسے دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی حکام نے ایران کی جانب سے حکومت مخالف مظاہروں کے سلسلے میں 2 افراد کو پھانسی دینے پر تنقید کی ہے اور اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ایران جلد ہی کریک ڈاؤن کے ایک حصے کے طور پر غیر منصفانہ مقدمات کے بعد مزید لوگوں کو موت کی سزا دے سکتا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ محمد مہدی کرامی اور محمد حسینی کی پھانسی کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ ایران نے کہا کہ اس نے ان 2 افراد کو ہفتے کے روز پھانسی دے دی۔ انہیں کرچ شہر میں ایرانی پاسداران انقلاب کی باسیج فورس کے ایک رکن کو نومبر کے اوائل میں قتل کرنے کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ پرائس نے کہا کہ کم از کم ہمارے اندازے کے مطابق پھانسیاں دینا ایرانی حکام کی اس پرامن احتجاج کو دبانے کی وحشیانہ کوششوں کا ایک عام جز ہے جو ستمبر میں مہسا امینی کی اخلاقیات پولیس کی حراست میں ہلاکت کے بعد شروع ہوا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ کی جانب سے ایران کو اپنے رد عمل کی قیمت چکانا ہوگی اور نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایرانی عوام کی مدد کرنے کی کوششیں جاری رکھے گا تاکہ وہ مؤثر طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ ابلاغ کے قابل ہو سکیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔